خالہ شریفہ سین میں بیٹھی تھی، اتنے تک اس کا بھائی رکھا صاحب آیا اور بولا، اپا آج پھر گہری سوچ میں گم ہو، خیریت تو ہے نا؟ خالہ شریفہ بولی، ہاں رکھا، خیریت ہے۔ میں نے ایک نیا کاروبار سوچا ہے، کیا تم میرا اس میں ساتھ دو گے؟ رکھا بولا، نہ بابا نہ، میں تو اس دفعہ آپ سے دور ہی اچھا۔ پہلے بھی یاد ہے نا، پینٹ کیا تھا تو میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ ارے موئے سن تو صحیح، ہم سبزی بیچنے کا کاروبار کریں گے جو بہت چلتا ہے۔ نہ بابا نہ، اس دفعہ تم اپنے چھوٹے بھائی سستے عربی کو بلا لو۔ مجبوراً وہ رات بیتی اور دوسری صبح ہوتے ہی خالہ شریفہ نے اپنے لالچی چھوٹے بھائی سستے عربی کو بلا لیا، کیونکہ اس کا حلیہ ہمیشہ عربیوں جیسا ہوتا تھا۔ جیسے ہی خالہ شریفہ نے اس کو ساری بات بتائی، وہ راضی ہو گیا۔ پھر کیا تھا، دونوں بہن بھائی رات کو خان جی کے باغ سے سبزی چرانے کے لیے چل دیے، اور پھر وہاں جا کر انہوں نے ڈھیروں ڈھیر سبزی اکٹھی کی۔ سستا عربی بولا، اپا کچھ سبزی کم چرا، ہاتھ ہلکا رکھ، خان بھائی کو پتا چل جائے گا۔ ہم نے کون سا ایک دن چوری کرنی ہے، ہم نے ہر روز آنا ہے۔ خدا کے بندے کچھ خوف خدا کر لے۔ خالہ کہاں رکنے والی تھی، دونوں بہن بھائی نے سبزی سمیٹی اور وہ چل یہ چل۔ پھر وہاں سے خالہ سبزی دھونے ساتھ کی فیکٹری کے گندے پانی کے پاس چلی گئی۔ ساری سبزی کو خالہ نے اس گندے پانی میں ڈال دیا اور خوب دھویا۔ اس کے بعد وہ گھر کو چل دی۔ دونوں بہن بھائی بہت ہی لالچی تھے، انہوں نے کچی سبزی جیسا کہ سبز ٹماٹر اس پر سپرے کیا اور اسے خوبصورت لال ٹماٹر میں بدل کر رکھ دیا۔ ادھر خالہ شریفن کا بیٹا رات کو یہ سبزی اور پھل چوری کر کے کھانے لگا، بغیر دھوئے ہوئے۔ سستا عربی بیل گاڑی پر بیٹھ کر یہ سبزیاں سبزی منڈی میں بیچ آتا اور پیسے خود رکھ لیتا، اور گھر آ کر یہ بہانہ بناتا، اپا میں سبزی دے آیا، لیکن پیسے ہمیں 6 مہینے بعد ہی ملیں گے، کٹھے 1 لاکھ روپیہ۔ یہ سن کر آپا بھی خوش ہو گئی کہ چلو 1 لاکھ روپیہ ملے گا تو صحیح۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، تقریباً 6 ماہ ہونے کو آ گئے تھے۔ کمال صاحب جب بھی کھانا کھاتے ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ وہ بولے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جب کھانا کھاتا ہوں یا پھل کھاتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں۔ کمال صاحب کی یہ بات سن کر ان کی بیوی بہت ذہین تھی، وہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، وہ بھی ہمارے پھل یا سبزیوں میں۔ آپ کیا کہتے ہو؟ یہ بات سن کر کمال صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ رات بیتی اور دوسری صبح کمال صاحب کے پاس سیٹھ صاحب آئے اور ساتھ میں چندو بھی تھا۔ سیٹھ صاحب بولے، کمال تمہیں پتا ہے ہمارا سارا گاؤں بیمار ہو گیا ہے، سب کے پیٹ میں بہت درد ہے۔ کمال صاحب یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ میرے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے اور پورے گاؤں کا بھی یہی حال ہے۔ دوسرے دن کمال صاحب کے گھر سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور سیٹھ نے انہیں دکھایا کہ کس طرح اس نے لال ٹماٹر لیے تھے اور دھونے پر وہ سبز ہو گئے۔ اب ساری بات سب کو سمجھ آ چکی تھی۔ سب نے صبح سویرے ہی چھلی کسان کو جا پکڑا۔ سارے لوگوں نے چھلی سے پوچھنا شروع کیا تو چھلی بولا، ارے مجھے کیوں مارتے ہو، مجھے کیوں ڈانٹتے ہو؟ میں ساری سبزی سستے عربی سے خریدتا تھا، اب میں کیا جانوں سستا عربی وہ سبزی کہاں سے لاتا تھا۔ یہ سن کر سارے حیران رہ گئے۔ اور ادھر دوسری طرف قدرت نے خالہ شریفن کو سزا دے دی۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اسے بڑے شہر لے جاؤ علاج کے لیے۔ شریفن کا میاں بولا، لے شریفن، تیری لالچ کی وجہ سے آج تیرا اکلوتا بیٹا بیمار پڑا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں خوش رہنا سیکھو۔ اب خالہ شریفن اپنے کیے پر شرمندہ تھی تو دوسری طرف سستا عربی پیسے لے کر گھر پہنچ گیا اور بولا، اب میں آپا کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، اس سے گھوڑا خریدوں گا اور شہر جا کر گھوڑے ریس میں گھوڑا دوڑاؤں گا اور خوب جوا کھیلوں گا۔ اور پھر وہ گھوڑا لے کر شہر کو چل پڑا۔ سچ کہا ہے کسی نے، بے ایمانی سے کمایا گیا پیسہ کبھی بھی راس نہیں آتا۔